السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ تو اب ہم بات کریں گے بجٹ 2024 کے اوپر۔ پہلے بات میں نے اس وجہ سے نہیں کی تھی کیونکہ پہلے جو ہے نا، ایک تو بجٹ تقریر جو ہوتی ہے وہ ٹوٹلی پوری طرح سامنے نہیں آتی، ایک ایک چیز نہیں اس میں ڈیفائن ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ باقی سیاسی جماعتوں کی بھی باتیں آنی ہوتی ہیں، پلس جو حکومتی جماعت ہے جنہوں نے بجٹ پیش کیا ہوتا ہے اس کی بات بھی سامنے آنی ہوتی ہے، تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ وہ یہ نہیں ہے کہ بہت جلدی بندہ ایک جمپ ٹو دا کنکلوژن کر دے، کیونکہ اپیرنٹلی جس طرح میڈیا دیتا ہے خبریں ویسی باتیں لازمی نہیں ہوتی۔ جس طرح میڈیا نے کہا جی ٹیکس سلیب جو ہے نا وہ بڑھا دیے تنخواہ دار طبقے کے اوپر، یہ وہ انہوں نے تھوڑے سے چینج کیے ہیں، میکسیمم جو لمٹ ہے 35% کی وہ وہیں پہ ہے۔ تو میڈیا میں کافی زیادہ فیک باتیں چلتی ہیں، اپنے اینگل بھی ہوتا ہے کہ سب آپ بتاتے ہیں، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، جس میں آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خبر بنے گی، وہ آپ جو ہے وہ زیادہ مرچیں لگا کے دیتے ہیں۔ اینی ہاؤ، میرا ایک اپنا نظریہ بجٹ کا بڑے عرصے سے ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شوڈ بی ہائی لائٹڈ۔ وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے نا بحث کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ 25%، 20% تنخواہ بڑھ گئی، یہ دس از ناٹ دا سلوشن۔ میں آئی ایم ٹیلنگ یو اوپنلی اینڈ کلیئرلی، یہ سلوشن نہیں ہے۔ اصل میں بجٹ میں گورنمنٹ کا ایپٹیچیوڈ بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کس ڈائریکشن میں۔ اگر تو گورنمنٹ کی ڈائریکشن پازیٹیو ہوتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی اسی طرح کا افیکٹ ہوتا ہے، اگر نیگیٹو ہوتی ہے تو پھر کچھ فرق نہیں پڑتا، چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی چیزیں ہوں۔ پازیٹیونیس اس بجٹ میں کوئی بھی نہیں تھی، ٹو بی آنیسٹ۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی عمران خان کے خلاف بولتا رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گورنمنٹ کے حق میں بولوں گا۔ مجھے بالکل ایک مایوس قسم کا بجٹ لگا، کیونکہ اس میں ہم ادھر ہی گھوم رہے ہیں۔ وہ جو ہم پہلے گھوم رہے تھے نا کہ آپ ریٹ بڑھا دیں، آپ اس پہ ٹیکس لگا دیں، اس پہ ٹیکس لگا دیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ چوری کو پلگ نہیں کر رہے۔ دیکھیں چوری پاکستان میں، کرپشن چوری جو ہے وہ بہت بڑا جن ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کا جو بجٹ ہے، آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کی 18% ہے، یعنی کہ جو ان کی ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کا 18%۔ پاکستان میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 9% ہے۔ تو اگر ہم ایک اچھی ایوریج کہتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی تقریباً 18-20% ہی ہونی چاہیے، تو اگر ہم 18% بھی لگا دیں تو اس کا مطلب ہے ہاف ٹیکس چوری ہو رہی ہے ہماری۔ ہاف آف اماؤنٹ جو کہ ہم اس وقت لے رہے ہیں، اتنی ہی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹیکس چوری ہو رہی ہے ہماری۔ تو یہ کرپشن ہے۔ اتنے لوپ ہولز ہیں جس کو آپ پلگ کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے آپ کے بجلی کے اندر مجھے بتائیں کہ ایک کسی نے بجلی بنائی ہے 100 روپے کی، اب اسے 100 روپے واپس کیوں نہیں آتا؟ اس کو 100 روپے واپس آنا چاہیے، اور یہی سب سے بڑی وجہ اسے 100 روپے نہیں واپس آتا۔ اس کو جو ہے، یہاں پہ 2 فیکٹر ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ اس کو 100 روپے واپس نہیں آتا، اس کو آتے ہیں لیٹ سپوز 80 روپے۔ جب 80 روپے آئیں گے نا تو اگلی دفعہ وہ 20 روپے کا جو خسارہ ہوگا نا وہ بجلی کی قیمت بڑھانے میں لگائے گا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ جب لائن لاسز ہوتے ہیں، کیونکہ لائن لاسز کی بھی پرسنٹیج ہر جو یہ کام کرتے ہیں بجلی کے جنریشن میں اور آخر ڈسٹریبیوشن میں بھی جو کرتے ہیں، انہوں نے لائن لاسز کی پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے۔ تو جب لائن لاسز کی پرسنٹیج بڑھتی جائے گی تو بجلی کی کاسٹ بڑھتی جائے گی۔ وہاں سے 2 فیکٹر ہو گئے، ایک تو لائن لاسز کی وجہ سے بجلی کی کاسٹ بڑھ گئی، دوسری بات ریکوری آپ کو کم ہوئی۔ یہ دونوں فیکٹر ملا کے الٹیمیٹلی بجلی کی کاسٹ بڑھاتے ہیں اور پوری سائیکل کو خراب کرتے ہیں۔ دیکھیں پی آئی اے ریلوے یہ پیٹرولیم پروڈکٹ سے چلتے ہیں، جب ان کو پیسے پورے نہیں ملتے، ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ چوریاں ہوتی ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا پھر یہ ہے کہ وہ پیمنٹ ڈیلے کرتے ہیں۔ جب پیمنٹ ڈیلے کرتے ہیں تو یہ ایک سائیکل چل جاتا ہے، اور وسکس سائیکل چل جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورے جو اس سائیکل میں انوالو ہوتے ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑی بربادی بزنس میں لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ سائیکل میں جو ہے نا تباہی مچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر بندہ افیکٹ ہوتا ہے۔
فار ایگزامپل میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں، میں نے پیسے لے کے آگے کسی کو دینے، آگے کسی نے مینوفیکچر کرنا، اس نے فردر آگے کسی کو دینے. اب آگے جس بندے سے میں نے پیسے لینے ہیں، جس کو میں نے مال دیا، وہ مجھے پیسے نہ دے تو وہ جو مینوفیکچر تک ہے وہاں تک جا کے بات ختم ہوتی ہے. یعنی کہ اتنی پارٹیز جو ہیں افیکٹ ہو جاتی ہیں. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لائن لاسز کو نہیں روک رہے. اربوں روپے کی لائن لاسز جو کہ چوری ہے. ایک ٹیکنیکل لائن لاسز ہے کہ ایک بجلی بنی ہے، وہ اس نے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ پہ جانا ہے، وہاں سے بجلی بنی ہے، اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ جاتے جاتے اس کی کچھ پرسنٹیج لاس ہو گئی، اس کو بھی کم سے کم کیا جا سکتا ہے، پر وہ ٹیکنیکل ہے. دوسری آ جاتی ہے جو چوری ہوتی ہے. اب ایک جگہ پہ جو چوری کر رہا ہے، کھلم کھلا کر رہا ہے، وہ پھر 100-200 یونٹ کی چوری نہیں کرتا، وہ گھر میں کھل کے اے سی چلاتا ہے، گھر میں کھل کے پنکھے چلاتا ہے، وہ زیادہ چوری کرتا ہے. ہم تو استعمال کرتے ہیں نا دیکھ کے کہ یار یہ بلب جلانا ہے، یہ پنکھا چلانا ہے، اس ٹائم پہ اے سی چلانا ہے، اتنے ٹیمپریچر پہ چلانا ہے، وہ نہیں دیکھتا. یہ ملٹیپل افیکٹ کر جاتے. آپ نے اس کو نہیں کیا، نمبر 1. نمبر 2 بات، آپ نے ٹیکس کو وائڈن نہیں کیا کہ کہاں سے آپ نے کن کن بندوں سے لینا ہے. آپ نے وہ جو بندے نہیں دے رہے، جو گرو نہیں دے رہے، وہ ان کو پھر آپ نے رعایت کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ ٹیکس والے بھی مجھ سے ایگری کریں گے. آپ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس، خاص طور پہ یہ جو بزنس مین کلاس پہ جو وہ چیزیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، یہاں پہ ٹیکس ڈیڈکٹیڈ ایٹ سورس جو آپ لگا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. وجہ یہ ہونی ہے کیونکہ وہ جو ٹیکس ڈیڈکٹیڈ ایٹ سورس ہے نا، وہ کاسٹ کا پارٹ بنا لیتے ہیں ڈائریکٹلی. جب وہ کاسٹ کا پارٹ بن جائے گا تو وہ ریکور کر لیں گے کنزیومر سے. الٹیمیٹلی کنزیومر ہی پسے گا. دیکھیں دو طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز اور ڈائریکٹ ٹیکسز. ڈائریکٹ ٹیکسز وہ ہیں جو کہ آپ کی انکم پہ لگتے ہیں، جو کہ ہم ایف بی آر میں اکثر ہم جو فائنل ریٹرن سبمٹ کراتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے نا ڈائریکٹ ٹیکسز ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کیا ہیں؟ سیلز ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسز ہے، کسٹم ڈیوٹی انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. یہ ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. کسی معاشرے کے ٹیکسیشن نظام کی بدحالی اور اس کے فائنینشیل حالات کی بدحالی یہاں سے بہت آرام سے پتہ چل جاتی ہے کہ اس ملک میں ڈائریکٹ ٹیکسز کی سے ارننگ جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے زیادہ ہوتی ہے. ہم پیٹرول پہ کتنا زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں دے رہے. پھر گورنمنٹ نے تو کہیں نہ کہیں سے لینا ہوتا ہے، وہ پھر لیوی لگا دے گی، سیلز ٹیکس بڑھا دے گی. تو یہ چیزیں تو ہوں گی. آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کو آپ کو بڑھانا پڑے گا، یا تو آپ ڈائریکٹ ٹیکسز بالکل ختم کر دیں، کہہ دیں کہ یار اب سے انڈائریکٹ ٹیکسز ہے، سیلز ٹیکس ہے، میرے پاس 1,00,000 روپے ہے، میں نے اگر 1,00,000 روپے خرچ کی ہے تو وہ جو خرچ کروں گا اس پہ 18%، یعنی کہ ایک رفلی ایک بات کر رہا ہوں، 18% گورنمنٹ کو چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا، بات ختم ہو گئی. چیزیں سرکولیٹ ہوتی رہیں گی اور پیسے گورنمنٹ کو ملتے جائیں گے. انڈائریکٹ ٹیکسز کا رونا ہی آپ ختم کر دیں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. نمبر دو بات انڈائریکٹ ٹیکسز کی بجائے آپ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ فوکس کریں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ریٹیلر ہے، آپ کا جو ہول سیلر ہے، آپ کا جو بزنس مین ہے، جو پورا سال کماتا ہے، جو پروفٹ کماتا ہے، آپ اس پہ ٹیکس لگائیں. یہ بات امپورٹنٹ چیز ہے. وہاں سے آپ لیں تو پھر فائدہ ہے، ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہونا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. تیسری بات دیکھیں، بات کہی تو ہے لیکن کہاں تک ہوتی ہے. اس کو کمپیوٹرائز سسٹم کریں. اس کو جتنے سے زیادہ کمپیوٹرائز سسٹم اور اس میں لے کے آئیں گے نا، وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیں تاجر جو ہے، ایک سکیم آئی تھی ابھی، اس میں انہوں نے کہا تھا سالانہ 2,000 صرف ٹیکس دینا تھا، وہ بھی نہیں آئی تھی. وجہ کیا تھی؟ وہ تاجر اس میں انٹر ہی نہیں ہوتے کہ ہم بعد میں پھنس نہ جائیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ نے ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے نا. گورنمنٹ کی الفاظ یہ استعمال کرے گی کہ ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے آ رہے ہیں، تاجر یہ لفظ استعمال کرے گی کہ ہمیں پھنسا رہے ہیں. یہ تو جب زیادہ سے زیادہ چیز کو ڈیجیٹلائز کریں فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ 0 پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے لوپ ہولز ہوں گے تو چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. یعنی کہ چیز آگے بڑھے ہی نہ جب تک وہ ایک سینٹرلائز سسٹم کے پروسیس سے نہ گزرے.
فار ایگزامپل کہ ریٹیلر کے لیے بھی آپ اتنی آسانی کر دیں کہ وہ بھی رسید جو ہے وہ ایف بی آر کے ایک پورٹل کے ذریعے اور ایک سسٹم کے ذریعے نکالے. گو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی فائنلٹی اٹین کر لے گا, سارے آ جائیں گے, لیکن اٹ شوڈ بی لائک دس. آپ نے یہ نہیں ہوتا, آپ نے ڈیجیٹلائزیشن سے تو ان کو ایک انوائرمنٹ دینا ہے نا, باقی ان کو وہ اس انوائرمنٹ کے اندر دھکیلنا جو ہے نا آپ دوسری پالیسیز سے کریں گے. تو الٹیمیٹلی یہ بجٹ مجھے کوئی اتنا ہوپفل نہیں لگ رہا. آپ کے 9,000 12,000 لاکھ خرب روپے جو ہے ارب روپے وہ آپ کے ٹیکسز سے آ رہے ہیں, جو کہ آپ کہیں گے ہم کلیکٹ کر لیں گے, وہ بھی نہیں کلیکٹ ہوتے. اور باقی جو شارٹ فال ہے, کیونکہ 18,000 میرے خیال میں ارب کا بجٹ تھا, تو 6,000 ارب کا جو ہزار کا جو گیپ ہے وہ آپ لون لے کے کریں گے. الٹیمیٹلی آپ اس میں پھنستے جائیں گے. آپ جب تک چوریوں کو بند نہیں کریں گے, یہ بجلی کی ریٹ بھی بڑھیں گے. دیکھیں یہ ملٹیپل افیکٹ ہوتا ہے, بجلی کے ریٹ بڑھے صنعت کو نقصان, صنعت کو نقصان بے روزگاری اور پھر مہنگائی اور ہوتی جاتی ہے. یہ چیزیں آپ کو یہ چیزیں آپ کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنی پڑتی. اور آئی ایم ٹوٹلی ناٹ ہوپفل فرام دس بجٹ جب تک آپ اس طبقے پہ نہیں لگاتے کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. دیکھیں سیلریڈ کلاس پہ آپ نے لگا دی, بالکل صحیح بات ہے, لگنی چاہیے, لگا دیا آپ نے, ان کو پکڑ لیا. لیکن وہ کدھر گئے جو کہ اس میں نہیں ہے, جو کہ میرے خیال ہے سیلریڈ کلاس سے بھی زیادہ کماتے ہیں. جو ایک اچھا بزنس مین ہے وہ اپنی تنخواہیں شنخواہیں دے کے وہ بہت زیادہ کماتے ہیں, ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ مسئلہ یہی ہے کہ وہ ایک لا آف نیچر ٹائپ کی بن گئی ہوئی ہے کہ کمزور پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے, طاقتور پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. ایگریکلچر انکم پہ آپ نے نہیں لگائی, آپ پروڈکٹس پہ نہ لگائیں. پروڈکٹس پہ لگائیں گے تو اس کی کاسٹ بڑھے گی, آپ اس کی انکم پہ لگائیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس کی انکم پہ نہیں لگائیں گے اور پروڈکٹ پہ لگاتے رہیں گے, یہ ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ کاٹتے رہیں گے, تو پروڈکٹ کی پرائس بڑھے گی اور مہنگائی ہوگی, انفلیشن. تو یہ جو ابھی بڑے وہ ڈھول بجا رہی ہے نا گورنمنٹ کے ہم نے انفلیشن کم کر دی ہے, یہ انفلیشن میں آپ کو بات بتاؤں اس میں اتنا تعلق گورنمنٹ کا نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا مکمل نہیں ہے, پر اتنا نہیں ہے. گندم میں جو ہوا ہے جس کی پرائس سے جو نیچے آئی ہے کہ آپ نے ان سے پیسے وہ گندم نہیں اٹھائی اور انہوں نے گندم جو ہے ان کو کم داموں بیچنی پڑ رہی ہے, تو الٹیمیٹلی انفلیشن اس میں بہت بڑا فیکٹر گندم کا بھی ہے. گھی کی پرائس وہیں پہ ہی ہے, گھی کی پرائس نہیں کم ہوئی, وہ یوٹیلیٹی سٹور سے سبسیڈائز کر رہے ہیں, پر جو بیسک کور ہے وہ آپ پرائس وہ تو وہیں پہ ہی ہے, مارکیٹ پرائس. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیزیں اس طرح سیٹل نہیں ہوں گی. اس دفعہ کا بھی پتہ نہیں مجبوری کا ہی بجٹ ہے. آف کورس وی کین ناٹ بلیم آئی ایم ایف, ٹو بی آنیسٹ ہم آئی ایم ایف کو بلیم نہیں کر سکتے, وی شوڈ بلیم آر سیلف. اور اگر ہم اسی طرح بجٹ بناتے رہے تو آنے والے دن ہمارے لیے مشکل ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا بریف میں نے کرنا تھا بجٹ کے بارے میں. آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑی سی میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی, اور ضرور کمنٹ کریں اس کے بارے میں. پسند آئے تو آف کورس لائک بھی کیجیے گا, ڈس لائک بھی کر دیں, کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ کو نہیں پسند آئی, اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ بھی مجھے بتائیے گا, کیونکہ آئی ایم یہ ٹیکسیشن کے آئی واز اے اسٹوڈنٹ, اور میں ہمیشہ سے یہ باتیں کرتا تھا کہ یہ اتنے زیادہ لاز بنانے کی بجائے اگر آپ اس کو نیرو کریں اور آسانیاں پیدا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہم لاز زیادہ کھیلتے ہیں, ہم پریکٹیکیلٹی کی طرف نہیں جاتے. تو اب تک اتنا کے لیے, اگلے وی لاگ میں پھر انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ حافظ.